بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائیکاٹ حرام میوزک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کے آلات کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ اب یہاں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میوزک حرام ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کام کو کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا اور گناہ بے سکونی کی وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم میوزک سنیں گے تو قیامت کے دن پھر ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، تو کیا وہ برداشت ہوگا آپ سے؟ یہاں دنیا میں اگر آپ کا ہاتھ چلے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ آگ تو اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور گرم ہے، اور وہ جب کانوں میں ڈالی جائے گی وہ سب کیسے برداشت ہوگا؟ اس لیے باز آ جائے، ابھی بھی وقت ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کر لیں اور اس میوزک سے بچیں، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بولے کہ آپ اس جانور کا گوشت کھاؤ جس کا نام لینے سے بھی زبان پیت ہو جاتی ہے، تو کیا آپ کھائیں گے؟ آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ حرام گوشت کھانا؟ یقیناً نہیں۔ اور بالکل اسی طرح میوزک بھی حرام ہے، لیکن یہ فتنہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سبھی یہ کام کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو ایسا کہنے والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر سبھی حرام کام کریں گے تو پیچھے آپ ہی کریں گے کیا؟ اگر سبھی اللہ کی ناراضگی والا کام کریں گے تو آپ ہی وہی کریں گے کیا؟ اگر سب کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو پیچھے آپ ہی لگائیں گے کیا؟ اگر سبھی جہنم میں جائیں گے تو پیچھے آپ نے بھی جانا ہے کیا؟ اگر آپ بھی سب والا کام کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی ورڈ، آپ کی اپنی ویلیو کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو؟ اور اس دنیا کے لیے بھاگنا ہے یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ جو بندہ جس حال میں فوت ہوگا وہ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور اگر کوئی حرام کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ قیامت میں بھی وہی کرتا اٹھے گا۔ اور اکارڈنگ ٹو سائنس میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ گانا جب سنتے ہیں تو آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، آپ کی تھنکنگ ایبلٹی ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے، اور گانے سن سن کر بندہ بے حیا بن جاتا ہے اور نمازوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ گانے انجوائمنٹ کے لیے سنتے ہیں، جیسے کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی میں گانا لگا لیں گے، یا فارغ وقت پہ ہینڈ فری لگا کر گانے سننے لگ جاتے ہیں۔ اکثر گانے شادیوں اور پارٹیوں میں بھی لگے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ گانوں پر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے، سبھی کرتے ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ ٹرینڈ کو فالو کرتے کرتے ہم اپنے خالق کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور جو یہ سب کر رہے ہیں ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والی بیکار چیزوں میں سکون تلاش کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سکون ملے گا، تو یہ بس آپ شیطان کے وسوسوں میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا، اور اللہ نے بھی اپنی شان کی قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ پھر جو تمہاری راہ پر چلے گا تو میں اسے تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا، لیکن جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ آپ خود 15 منٹ گانے سن کر دیکھیں اور پھر 15 منٹ تلاوت قرآن سن کر دیکھیں، آپ کو خود فرق نظر آئے گا۔ اور جب بندہ گانے سنتا ہے تو گانے انسان کو ایک امیجنری ورلڈ میں لے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے غم یاد آ جانے لگ جاتے ہیں، اور یوں پھر آپ اداس ہوتے جاتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی اتنے کفریہ اور بیہودہ لیرکس اور گانے آئے ہوئے ہیں، تو پلیز اپنے ساتھ ظلم مت کریں۔ دین پر آنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں خود پہلے بہت گانے سنتی تھی، لیکن پھر ایک دن اس گناہوں والی زندگی سے تنگ آ کر سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا، اور اللہ سے پکا سچا وعدہ کیا کہ بس بہت اللہ کی نافرمانی کر لی، بہت ہدایت کو اگنور کر دیا، بس اب دیکھیں۔ وہ دین اور آج کا دین الحمدللہ اللہ نے مجھے پھر قرآن میں لذت دی۔ جو سکون مجھے گانے اور میوزک سن کر آتا تھا اس سے کروڑوں گنا زیادہ سکون تلاوت کر کے اور قرآن کو سمجھنے میں اور دین کا کام کرنے میں آتا ہے۔ میں نے گناہوں والی زندگی گزار کر دیکھی ہے، آپ جتنا مرضی اپنے دوستوں کے پیچھے بھاگ لیں، آخرکار ان سب نے آپ کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور پھر آپ کو آنا اللہ کے در پر ہی ہے، تو پھر یہ گناہوں پر اکڑنا کیسا؟ جب جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو اسے راضی کر کے جائیں۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ کچھ لوگ سے جانتے ہوئے بھی میوزک حرام ہے تو وہ اسے جان بوجھ کر سنتے بھی ہیں اور آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں، جو ان کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے گناہ جاریہ بنتا ہے، اور دوسری طرف سے ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔
ایک اور آیت ہے، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو ایسا دوست جو آپ کو گانا سننے پر روکنے کی بجائے خود بھی حرام کام کر رہا ہو اور آپ کو آپ کی غلطی پر اپریشیٹ کرے تو وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ گہرا دشمن ہے۔ تو ایسے دوستوں کے متعلق انسان قیامت کے دن کہے گا، ہائے خرابی میری، کاش میں نے کسی طرح فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے۔ تو اسی لیے ہماری دوستی کا معیار تقویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر اور اس کی پرسنالٹی پر۔ تو اپنی بری صحبتوں کو اچھی صحبتوں سے تبدیل کریں، کیونکہ دوستی سے ہی انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی۔ گانوں کی بجائے نشید سنیں، یہ یوٹیوب پر مل جائیں گی اور یہ سننے کے بعد آپ گانے سننا بھول جائیں گے۔ نشید نعت اور حمد کی طرح ہوتی ہے جو سن کر بہت سکون ملتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اسکالرز کے بیان بھی سنیں تاکہ آپ کو میوزک چھوڑنے میں آسانی ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر حرام چیز کو حلال سمجھا جائے گا۔ خیر، ہم نے کوئی بھی اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں کرنا، چاہے ساری دنیا اسے کر رہی ہو، کیونکہ ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اگر آپ کسی پارٹی یا شادی میں جا رہے ہیں تو وہاں ہینڈ فری اپنے پاس رکھیں اور موبائل میں سورہ رحمان اور کچھ نشید ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں تاکہ گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے۔ جو کان گانے سننے کے عادی ہو جائیں پھر وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی تلاوت سننے سے محروم رہیں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ سب سے اچھی اور بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں یا سب سے گھٹیا۔ میرا کام تھا آپ تک حق پہنچانا، میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ جزاک اللہ۔